کسی کو ذلیل کر دے کوئی اسے عزت نہیں دے سکتا، اس لیے کہ ہمارا ایمان ہے وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، اللہ جسے چاہتا ہے عزت عطا فرماتا ہے، جسے چاہتا ہے ذلیل کر دیتا ہے۔ اگر اللہ دولت دے تو اللہ کا شکر ادا کرو، اللہ اولاد دے تو خدا کا شکر ادا کرو، اللہ نعمت دے تو خدا کا شکر ادا کرو۔ اکڑنے کی ضرورت نہیں ہے، جو اکڑتا ہے میرا رب پکڑتا ہے، نہ تو اس کے بنانے کا جواب ہے اور نہ بساننے کا جواب ہے، نہ اٹھانے کا جواب ہے، نہ گرانے کا جواب ہے۔ شاعر نے کہا تھا صبح مغرور کو وہ شام بھی کر دیتا ہے، شہرتیں چھین کے گمنام بھی کر دیتا ہے۔ وقت سے آنکھ ملانے کی حماقت نہ کرو، وقت انسان کو نیلام بھی کر دیتا ہے۔ اور سنو، اس رات کو ڈھلنے میں کچھ دیر نہیں لگتی، سورج کو نکلنے میں کچھ دیر نہیں لگتی، مت دیکھ حقارت سے مزدور کے بچے کو تقدیر بدلنے میں کچھ دیر نہیں لگتی۔ عزیزان ملت اسلامیہ، تو توجہ ہے آپ کی، انسان اس سے کہو حج کر لو تو حج کے لیے پیسہ نہیں ہے، کہو نا مکان زمین بک رہی ہے 10 لاکھ کے ریٹ کی ہے لیکن 5 لاکھ کو دلواؤ، خریدواؤ، پیسہ ہے، حج کے لیے نہیں ہے، اللہ کے گھر جانے کے لیے نہیں ہے، پیسہ ہے دولت خریدنے کے لیے، مکان خریدنے کے لیے، حضرات بنگلے اور گاڑیاں خریدنے کے لیے، اللہ کے گھر جانے کے لیے پیسہ نہیں، رسول اللہ کے روزے کے جانے کے لیے پیسہ نہیں۔ اللہ اکبر، تم سے بڑا کوئی کم نصیب ہوگا جس کے صدقے میں تمہیں دولت ملی، جس کے صدقے میں تمہیں پیسہ ملا، جس کے صدقے میں تمہیں اللہ اکبر عزت ملی۔ ارے دینے والا اللہ ہے، صدقہ مصطفیٰ کا ہے، وہ گنبد خضرا، اللہ کی قسم بھول جاؤ گے۔ ڈاکٹر انیس احمد صاحب جب اپنی نگاہوں سے گنبد خضرا دیکھو گے، کائنات میں سب سے زیادہ اگر حسین کوئی جگہ ہے تو وہ میرے نبی کا گنبد خضرا ہے، وہ مصطفیٰ جان رحمت کا روضہ انور ہے۔ کسی شاعر نے کہا تھا الفت نبی میں ہمیں کیا کیا نظر آیا، سجدے میں سر جھکایا تو مولا نظر آیا، میں بھول گیا تاج محل جیسے عجوبے، میں بھول گیا تاج محل جیسے عجوبے، جب خواب میں سرکار کا روزہ نظر آیا، جب خواب میں سرکار کا روزہ نظر آیا۔ حضرات تو اپنے سے بڑے کو مت دیکھو، چھوٹے کو دیکھو، سکون رہے گا، زندگی میں قرار رہے گا، زندگی میں اطمینان آپ کو حاصل ہوگا۔ اگر آپ اونچے والے کو دیکھو گے نہ شکر کہلاؤ گے۔ حضرت شیخ سعدی شیرازی حضرات اپنے والد گرامی کے ساتھ سفر طے کرتے چلے جا رہے ہیں، چلتے چلتے پیروں سے جوتیاں ٹوٹ گئیں، ننگے پیر چلنے لگے، اللہ اکبر کبیرہ، کہنے لگے یا اللہ میرے پیر سے جوتی بھی ٹوٹ کے گر گئیں، اتنا تو میرے باپ کو پیسہ دے دیتا کہ میرا باپ مجھے جوتیاں دلا دیتا۔ حضرات اتنا کہا، جب مسجد کے قریب پہنچے، مسجد کی سیڑھیوں پہ ایک فقیر بیٹھا ہوا تھا اور وہ بھیک مانگ رہا تھا، ہاتھ میں اس کے کٹورا تھا۔ خوددار میرے شہر کا فاقوں سے مر گیا، راشن جو آ رہا تھا وہ افسر کے گھر گیا، چڑھتی رہی مزار پہ چادر تو بے شمار، باہر جو ایک غریب تھا سردی سے مر گیا، روٹی امیر شہر کی کتوں نے چھین لی، فاقہ غریب شہر کے بچوں میں بٹ گیا، چہرہ بتا رہا ہے کہ مارا ہے بھوک نے، حاکم یہ کہہ رہا ہے کچھ کھا کے مر گیا۔ حضرات یہ چادروں پہ چادریں، یہ پتیلوں پہ پتیلے، یہ نیازیں جو آپ پیش کرتے ہو، اگر آپ کا پڑوسی بھوکا ہے، اللہ کی قسم آپ کی کوئی نیاز نہیں، آپ کی کوئی چادر نہیں۔ بعد میں جاؤ غریب نواز کے آستانے پہ، پہلے اگر پڑوس میں کوئی بھوکا ہو اسے کھانا کھلا دو، کوئی پیاسا ہو اس کی مدد کر دو۔ آج مسلمان اپنے لیے جی رہا، وہ اپنے لیے تو جانور بھی جیتے ہیں، اوروں کے لیے جینا انسانیت ہے۔ میرے نبی نے فرمایا خیر الناس من ينفع الناس، لوگوں میں اچھا وہ ہے، بھلا وہ ہے جو لوگوں کو فائدہ پہنچاتا ہو، نقصان پہنچانے والے نہ بنو، نقصان دینے والے نہ بنو، فائدہ دینے والے بنو۔ حضرات میرے سامنے تو ایک ایسی ہستی کی زندگی آتی ہے جنہیں دنیا عمر فاروق اعظم کے نام سے جانتی ہے، آدھی دنیا کے بادشاہ بن گئے تھے، لیکن جانتے ہو نماز عشاء پڑھ کے جب اپنے آستانے پہ آ کر
کر کے آرام کے لیے بیٹھتے تھے، پوری رات کھراٹے نہیں لیتے تھے، پوری رات بستر پہ نہیں لیٹتے تھے، بلکہ مدینے والے سوتے تھے۔ آدھی دنیا کا بادشاہ اپنے کاندھوں میں جھولیاں ڈال کے، سالن اور روٹیاں لے کر کے، ہاتھ میں پانی کا برتن لے کر کے، اپنے خادم اسلم کو ساتھ لے کر کے مدینے کی گلیوں میں گشت کرتے تھے۔ کوئی بھوکا ملتا تھا کھانا کھلاتے تھے، کوئی پیاسا ملتا تھا پانی پلاتے تھے۔ چلتے رہے، ایک راز تھا، اللہ اکبر کبیرہ۔ کیا دیکھا ایک رات میں کہ ایک دروازہ کھلا ہوا تھا، اپنے خادم کو اندر بھیجا۔ میری ماں بہنیں بھی کان کھول کر کے سن لیں، ان کو بھی چاہیے کہ اللہ اکبر، شوہر جو مدد کرتا ہے وہ اس کا انعام شوہر کو ملے گا۔ شوہر جو کسی غریب کو دیتا ہے وہ اپنی قبر میں سوئے گا۔ اے ملت کی شہزادیوں، تمہیں اپنی قبر میں سونا ہے، لہذا اپنے ہاتھوں سے بھی صدقات کیا کرو، اپنے ہاتھوں سے بھلائیاں کیا کرو، تم بھی غریبوں کی مدد کیا کرو، تم بھی اپنی بہنوں کو دیکھا کرو کہ میرے رشتہ داری میں کوئی غریب میری بہن تو نہیں، کوئی میری غریب رشتہ داری میں تو نہیں۔ حضرات دعائیں لے لو، جب یہ دعائیں کریں گے اللہ تبارک و تعالی غریبوں کی دعاؤں سے تمہیں عزت دار بھی بنا دے گا، جنت کا حقدار بھی بنا دے گا۔ حضرت عمر فاروق اعظم نے اپنے خادم کو جب اندر بھیجا تو حضرت عمر کے خادم اندر پہنچے، چولہا جل رہا تھا، برتن چولہے پہ چڑھا ہوا تھا۔ حضرت عمر کے خادم نے پوچھا، ایک عورت بیٹھی تھی، اس کے آزو بازو بغل گیر اس کے بچے بیٹھے ہوئے تھے، بچے رو رہے تھے۔ حضرت اسلم نے کہا، اے بہن یہ کون ہیں؟ کہا یہ میرے بچے ہیں، میرے شوہر کا انتقال ہو گیا، شوہر کے انتقال کے بعد میرے میکے والوں نے میرا ساتھ چھوڑ دیا، سسرال والوں نے مجھے اپنانا چھوڑ دیا۔ اللہ اکبر، تمام رشتے جو میرے شوہر کی موجودگی میں متوجہ تھے وہ تمام رشتے جو ہیں اب انتقال کر گئے ہیں، دم توڑ گئے ہیں۔ میرا شوہر نہیں ہے، گھر میں کچھ بنانے نہیں ہے، بچے بھوکے ہیں پیاسے ہیں، میں نے برتن میں پانی رکھ کر کے اللہ اکبر ابال دینا شروع کر دیا، لیکن بچے ہیں سونے کے لیے تیار نہیں۔ میں بچوں سے کہتی ہوں بچوں ابھی کھانا بنا نہیں ہے، کاش میرے بچے سو جائیں، لیکن آج بھوک اس قدر بچوں کو لگی ہے کہ بھوک بچوں کو سونے نہیں دیتی ہے۔ آپ حضرات پیٹ بھر کے کھا کر کے سو جائیں اور آپ کے پڑوس میں کوئی بھوکا سونے لگے تو یہ آپ کے پیٹوں میں جو کھانا پہنچا ہے یہ آپ کو سکون نہیں دے گا، یہ آپ کو بیمار کر دے گا، یہ آپ کے بچوں کو بیمار کر دے گا۔ یہی وجہ تھی پہلے لوگ جب بیمار ہوتے تھے ڈاکٹر پہ بعد میں جاتے تھے، غریب کو پہلے کھانا کھلایا کرتے تھے، صدقہ دیا کرتے تھے۔ الصدقۃ رد البلا، صدقہ بلاؤں کو ٹال دیتا ہے۔ ہمیں کربلا سے ایک میسج ملتا ہے، سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا جو امام علی مقام علی جدہ و علیہ السلام کی بہن ہیں، حضرات حضرت فاطمہ الزہرا نے حضرت زینب سے کہا تھا، اے میری لخت جگر زینب، اے میری نور نظر بیٹی، اے میری لخت جگر، میں دنیا میں نہیں رہوں گی، میں تو پردہ کر جاؤں گی، میں تو موت کی آغوش میں چلی جاؤں گی، لیکن کربلا کے مارکے میں اپنے بھائی حسین کا ساتھ نہ چھوڑنا، ماں بن کے حسین کا ساتھ دینا، بہن بن کے حسین کا ساتھ دینا۔ اے زینب اگر تو نے حسین کا ساتھ نہ دیا تو تیرا دامن فاطمہ قیامت میں پکڑے گی۔ اللہ اکبر کبیرہ، دنیا نے دیکھا سیدہ زینب کربلا میں اپنے بھائی کے ساتھ ساتھ ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، حضرت زینب امام علی مقام کی بارگاہ میں آئیں، آ کر کے کہا، اے میرے بھائی حسین، اس وقت آزمائش کا وقت ہے، امتحان کا وقت ہے، تم امتحان گاہ میں ہو۔ اے میرے بھائی حسین، یہ کوفی تیرے خون کے پیاسے ہیں، تجھے شہید کرنا چاہتے ہیں، قتل کرنا چاہتے ہیں۔ اے میرے بھائی حسین، مجھے اجازت دے دو، میں نے امی فاطمہ الزہرا کی زبان سے سنا تھا کہ صدقہ بلاؤں کو ٹال دیتا ہے۔ اے حسین، بہت بڑی بلا تم پہ آ پہنچی ہے، بہت بڑا امتحان آ پہنچا ہے۔ اے حسین اجازت دے دو، میں اپنے دونوں بچے اونو محمد کو ظالموں کے سامنے بیچ کر کے صدقہ دینا چاہتی ہوں، قربان کرنا چاہتی ہوں، تاکہ میرے بچے اونو محمد کی وجہ سے تمہاری پریشانی دور ہو جائے۔ صدقہ بلاؤں کو ٹال دیتا ہے۔
آج عزیزان ملت اسلامیہ اتنا عظیم رشتہ بہن اور بھائی کا، لوگوں کو شرم آنی چاہیے۔ کچھ لوگ اسی وجہ سے بہن کو منہ نہیں لگاتے کہ بہن ہوگی اس کے میرے بھائی میرے بھانجے اور بھانجیاں ہوں گی، ہاتھ دینے کی وجہ سے دو بھائی ایک بھائی کوئی ہو تو برا نہ مانے، میں آئینہ ہوں دکھاؤں گا داغ چہرے کے، جسے برا لگے وہ سامنے سے ہٹ جائے۔ ایک بھائی بیٹھتا ہی نہیں، شرم آنی چاہیے، چلو پر پانی میں ڈوب کے مر جانا چاہیے، شرم آنی چاہیے تمہیں۔ اس بہن کا حق مارتے ہو؟ تیری بہن کا حق تھا تیری پروپرٹی میں، تیری زمین میں، سارا کھیتی کھلیان چھوڑ گئی، اتنا بڑا مکان چھوڑ گئی۔ جب یہ مکان بنا تھا نا تو اس سے زیادہ محنت تیری بہن نے کی تھی، تیری ہمشیرہ تھی، اس نے اپنی مرضی سے کلر اللہ اکبر پسند کیا تھا، نہ فلا رنگ نہیں فلا کلر چاہیے، یہ ڈیزائن نہیں یہ ڈیزائن چاہیے۔ کتنا خوبصورت رکھتی تھی، صبح شام پوچھا لگانا، صاف صفائی کرنا، سب خوشی کے ساتھ تجھے دیکھ کر کے چلی گئی۔ اسے کچھ نہیں چاہیے، اسے بھائی کا پیار چاہیے، بھائی سب کچھ دینے کے لیے تیار ہو، تو اپنا دروازہ میرے لیے بند نہ کرنا۔ کم بخت ہیں وہ لوگ، کم نصیب ہیں وہ لوگ جو بہنوں کے لیے دروازے بند کر دیتے ہیں۔ وہ ماں کے بعد اگر سب سے پہلے اللہ دعائیں کسی کی قبول کرتا ہے تو بہنوں کی دعاؤں کو بھائیوں کے حق میں قبول کرتا ہے۔ بہنیں جب آتی ہیں اتنا بھائیوں کا کھا کے نہیں جایا کرتی ہیں جتنا کہ دعاؤں سے نواز کے جایا کرتی ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ خدا را میرے آقا علیہ السلام کی تو کوئی سگی بہن نہیں تھی، ہم دودھ شریک بہن حضرت شیمہ نام تھا۔ اللہ اکبر، حضور کو بچپن میں کھلاتے تھے، ان کی سہیلیاں بھی آ کر کے اپنے بھائیوں کو کھلاتے تھے، چوراہوں پہ لا کر کے کہتی تھی میرے بھائی سے زیادہ کسی کا کوئی خوبصورت نہیں۔ ایک دن حضرت شیمہ آقا کو لے کر کے آئی، آ کر کے کہا میرے بھائی محمد سے زیادہ کسی کا خوبصورت نہیں۔ حضرت شیمہ کی سہیلیوں نے کہا ذرا محمد کے چہرے سے کپڑا تو ہٹا، اسی کے بعد تو فیصلہ ہوگا تیرا بھائی کتنا خوبصورت ہے۔ جیسے ہی حضرت شیمہ نے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے جمال جہاں آرا سے کپڑا ہٹایا، نقاب ہٹائی، حجاب ہٹایا، حضرت شیمہ کی سہیلیوں نے حضور کے حسن و جمال کو دیکھا، میدان چھوڑ کر کے راہ فرار اختیار کرنے لگی، کہنے لگی شیمہ تو جیت گئی ہم ہار گئے، اس لیے کہ تیرا بھائی محمد اتنا خوبصورت ہے، اتنا حسین و جمیل اور وجیح و شکیل ہے، ہم نے خدا کی قسم اس کے ایک رخسار میں چاند کا جلوہ دیکھا ہے اور دوسرے رخسار میں سورج کو تیرتے دیکھا ہے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و بالا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولا ہمارا نبی۔ اگر اللہ دولت دے بہنوں کا حق بہنوں کو دے دو، پڑوسیوں کا حق پڑوسیوں کو دے دو، بچے بیمار ہو ڈاکٹروں کو بعد میں دکھاؤ، پہلے غریب کو کھانا کھلا دو، کسی غریب کو کپڑا دے دو، غریب کو مدد کر دو، الصدقۃ رد البلا، اللہ کے بھی حق ادا کرو، مصطفیٰ جان رحمت پہ درود و سلام پڑھو۔ اللہ نے پیسہ دیا ہے، منالی جاؤ یا نہ جاؤ، نینی تال جاؤ یا نہ جاؤ، کشمیر کی حسین وادیوں میں جاؤ یا نہ جاؤ، لیکن حسنین کے نانا کے روزے پہ ضرور جاؤ، گنبد خضرا ضرور دیکھ کر کے آؤ، بھول جاؤ گے خدا کی قسم جب حسنین کے نانا کا گنبد خضرا دیکھو گے تو اللہ کی قسم اللہ تبارک و تعالی نے اس سے زیادہ حسین و جمیل کسی منظر کو رکھا ہی نہیں ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں یا رسول اللہ زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکہ تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے، تمہاری چمک تمہاری دمک تمہاری مہک، زمین و فلک سماک و سمک مسک کا نشان تمہارے لیے، جنا میں چمن چمن میں سمن سمن میں پھبن پھبن میں دلہن، سزائے مہن پہ ایسے مینن، بولو سبحان اللہ، سزائے مہن پہ ایسے مینن، یہ امن و اما تمہارے لیے، خلیل و نجی مسیح و صفی سبھی سے کہیں بھی بنی یہ بے خبری کہ خلق پھری کہاں سے کہاں تمہارے لیے، اشارے سے چاند چیر دیا، چھپے ہوئے خود کو پھیر لیا، گئے ہوئے دن کو عصر کیا، یہ تاب و توا تمہارے لیے، اور سباب و چلے کہ باغ پھلے وہ پھول کھلے کہ دن ہو بھلے لیوا کے تلے، سنا
جناب کھلے رضا کی زبان تمہارے لیے تمہارے لیے. بیٹھ جا بیٹھ جا. عزیزان ملت اسلامیہ، تو حضرات گرامی میں عرض کر رہا تھا کہ کوئی 5 شادیاں کرے یا 10 شادیاں کرے، شادیاں کرنے سے جو حج کی فرضیت ہے وہ ساقط نہیں ہوگی. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ کوئی عمرہ کر لے اور عمرے کے بعد پیسے والا ہو جائے تو اس پہ حج فرض ہو جائے گا. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اور اگر کوئی شخص حج کر لے اور وہ اس پہ حج فرض تھا تو ایسا نہیں چاہے وہ ڈبل یا اور چگنا مالدار ہو جائے لیکن اس پہ عمرہ ضروری نہیں ہے. یہ غلط فہمی دل و دماغ سے نکال دو کہ حج کر لیا تو عمرہ ضروری ہو گیا، عمرہ کر لیا تو حج ضروری ہو گیا. من استطاع الیہ سبیلا، جو اللہ کے گھر تک پہنچ سکتا ہے اس پہ حج فرض ہے. میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا بندہ مومن مسلمان پر اللہ اکبر کبیرہ جو وہاں تک پہنچ سکتا ہے اس پہ حج فرض ہے. صحابہ کرام حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں عرض کیا یا رسول اللہ کہ ہر سال حج فرض ہے. مصطفیٰ جان رحمت خاموش رہے. پھر دوبارہ پوچھا صحابہ نے یا رسول اللہ کہ ہر سال حج فرض ہے. میرے نبی دوسری مرتبہ بھی خاموش رہے. تیسری مرتبہ پھر پوچھا صحابہ کرام نے. توجہ میری طرف دیکھو بھائی، ادھر دیکھو. میرے نبی سے پھر پوچھا گیا یا رسول اللہ کہ ہر سال حج فرض ہے. مصطفیٰ جان رحمت نے فرمایا ہر سال حج فرض نہیں، زندگی میں ایک مرتبہ حج فرض ہے. مصطفیٰ فرماتے ہیں اگر میں یہ کہہ دیتا کہ ہر سال فرض ہے تو اللہ تعالی ہر سال حج کو فرض فرما دیتا. پتہ چلا ہمارے نبی قانون بتانے والے بھی ہیں اور قانون بنانے والے بھی ہیں. کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی. آقا فرماتے جب حاجی یا حجن حج کے لیے جائیں تو انہیں اللہ اکبر ان کا استقبال کرو، انہیں چھوڑنے کے لیے جاؤ، ان کے ساتھ ساتھ جاؤ، ان کا استقبال کرو، ان کی حوصلہ افزائی کرو. اس لیے کہ الحاج والعمار وفد اللہ، حج کرنے والے اور حج کرنے والیاں، عمرہ کرنے والے اور عمرہ کرنے والیاں یہ اللہ کی جماعت ہے. وہ لوگ کس کی پارٹی ہیں؟ یہ اللہ کی پارٹی ہے، یہ اللہ کی جماعت ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، کل کو حاجی انیس احمد صاحب چلیں گے، ان کے بیٹے بھی ساتھ ساتھ چلیں گے، ان کے رشتہ دار بھی ساتھ ساتھ چلیں گے، بیٹیاں بھی پردے کے ساتھ چلیں گی، گھر کی عورتیں باہر کی عورتیں رشتہ دار خواتین پردے کے ساتھ چلیں گے، مرد بھی جائیں گے. اللہ اکبر کبیرہ سب ان کو دیکھیں گے. ڈاکٹر انیس احمد صاحب سے جب پوچھا ڈاکٹر انیس احمد صاحب، حاجی انیس احمد صاحب آپ کس کو دیکھ رہے ہیں؟ اللہ اکبر کبیرہ گردن نیچی ہوگی، آنکھ سے آنسو ٹپکیں گے، یہ کہیں گے سب مجھے دیکھ رہے ہیں اور میں اپنی نگاہوں سے خانہ کعبہ دیکھ رہا ہوں اور گنبد خضرا دیکھ رہا ہوں. حاجیوں آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو. کعبہ تو دیکھ چکے، کعبے کا کعبہ دیکھو. کعبہ تو دیکھ چکے، کعبے کا کعبہ دیکھو. محشر بریلوی نے کہا تھا بروز حشر ہوٹوں پر ہنسی معلوم ہوتی ہے، یہ امت تو رسول پاک کی معلوم ہوتی ہے. مدینہ جس نے دیکھا ہے وہ جب جائے گا جنت میں کہے گا یہ جگہ دیکھی ہوئی معلوم ہوتی ہے، کہے گا یہ جگہ دیکھی ہوئی معلوم ہوتی ہے. اب حج کرنے کے لیے جیسے ہی جا رہے ہیں اللہ اکبر کبیرہ یا تو مدینہ پہنچیں گے یا مکہ پہنچیں گے. اب جب مکہ جا رہے ہیں تو دہلی سے احرام دے دیا گیا، احرام باندھ لیا اللہ اکبر کبیرہ. اب جیسے ہی جدہ پہنچے، جدہ سے ان کو بس نے لیا اور سواری نے لیا، ہوٹل پہ پہنچ گئے، انہوں نے اپنے سامان کو وہاں رکھ دیا. اب پہلا حج کرنے عمرہ کرنے کے لیے جا رہے ہیں اللہ اکبر باب السلام سے یا کوئی کسی اور دروازے سے، باب عبداللہ وغیرہ جس دروازے سے بھی مناسب ہو حضرات، اس دروازے سے جیسے ہی یہ داخل ہوں گے اللہ کے گھر پہ ان کی نگاہ پڑے گی. معلم ان سے کہے گا کہ نگاہیں نیچی کر لو، اللہ کا گھر آ چکا ہے. یہ باب السلام سے داخل ہوئے، اللہ کے گھر میں داخل ہو گئے، نگاہیں نیچی کر لیں. اب معلم کہے گا پہلا عمرہ ہے تمہارا، اے نگاہیں کھول لو اور دیکھ لو خانہ کعبہ تمہارے سامنے ہے. جیسے ہی حاجی
حاجی انیس احمد صاحب کی نگاہیں کھلیں گی، ان کی بیوی کی نگاہیں کھلیں گی۔ پہلی نظر جب اللہ کے گھر پہ پڑے گی، کتنا ہی سخت دل ہو، کتنا بھی ٹائٹ دل ہو، پہلی نظر جب خانہ کعبہ پہ پڑتی ہے، خانہ خدا پہ پڑتی ہے، آدمی کا دل پگھل جاتا ہے، رونے لگ جاتا ہے۔ اور لوگوں دولت بڑھاؤ یا نہ بڑھاؤ، بینک بیلنس بڑھاؤ یا نہ بڑھاؤ، اللہ نے یہ سانسیں دی ہے، پیسہ دیا ہے، من استطاع الیہ سبیلا کے مصداق ہو۔ کچھ دیکھو یا نہ دیکھو، مکہ شریف دیکھو اور مدینہ شریف دیکھو۔ عزیزان ملت اسلامیہ، جیسے ہی پہلی نظر پڑی، میرے نبی فرماتے ہیں پہلی نظر جب خانہ کعبہ پہ پڑتی ہے، جو بھی دعا مانگو اللہ تمہاری دعاؤں کو قبول فرمائے گا۔ پہلی نظر پلک جھپکنے سے پہلے جتنی بھی دعائیں مانگ لو، 1 منٹ آدمی پلک روک سکتا ہے، 30 سیکنڈ روک سکتا ہے، 15 سیکنڈ روک سکتا ہے۔ 15 سیکنڈ میں کتنی دعائیں کر سکتا ہے؟ بہنوں نے بھی کہا تھا بھئی دعائیں کرنا، بیٹیوں نے بھی کہا تھا ابو دعائیں کرنا، رشتہ داروں نے اللہ اکبر کبیرہ ان سے آ کر کے کہا تھا، ملائی کرتے ہوئے کہا تھا، ہاتھ چومتے ہوئے کہا تھا، گلے لگتے ہوئے کہا تھا، پیشانی کو بوسہ دیتے ہوئے کہا تھا ڈاکٹر صاحب ہمیں دعاؤں میں یاد کرنا۔ اب 15 سیکنڈ میں کس کس کے لیے دعا کریں گے؟ میں ایسا طریقہ بتا دیتا ہوں کہ اس طریقے پہ عمل کر لو تو جتنوں نے کہا ہے ان کے لیے سب وہ شامل ہو جائیں گے۔ جب تک وہاں رہو گے، جب بھی اللہ دعائیں قبول کرتا رہے گا اور اس پاکیزہ یاترا سے حج کر کے واپس آ جاؤ گے، پائنتی میں رہو گے دعا کرو گے اللہ قبول فرمائے گا، سرہانے رہو گے دعا کرو گے اللہ قبول فرمائے گا، ارے جہاں رہو گے اللہ دعائیں قبول فرمائے گا۔ کیا کہنا ہے؟ جیسے ہی پہلی نظر خانہ خدا پہ پڑے، کعبہ شریف پہ پڑے، بیت اللہ پہ پڑے، تو آپ کو یہ کہنا ہے یا اللہ جب جب میں تجھ سے جائز دعائیں کروں مولا میری دعاؤں کو قبول فرمانا۔ یہ دعا مانگ لینا، جب تک زندہ رہو گے تمہاری دعائیں کسی کی قبول ہو یا نہ ہو تمہاری ہوتی رہے گی، اس لیے کہ ضمانت کوئی اور نہیں دے رہا ہے، مصطفیٰ جان رحمت دے رہے ہیں۔ ہے قول محمد قول خدا، فرمان نہ بدلا جائے گا، بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا۔ بس 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 ہلکا ہاتھ رکھو، جو دینے والے ویسے ہی دے دیں گے۔ عزیزان ملت اسلامیہ توجہ دیجئے، حضرات رشتہ دار محبت فرما رہے ہیں، یہ بے وقوف نہیں ہے جو رشتہ دار ملائی کرنے آئے ہیں، حوصلہ افزائی کرنے آئے ہیں۔ کچھ تو آئے تھے چلے گئے، اللہ اکبر کبیرہ، لیکن انہیں کیا معلوم ہے ایسی محفلوں میں جب آدمی بیٹھتا ہے جس کا ارادہ بھی نہیں ہوتا وہ بھی ارادہ کر لیتا ہے۔ کتنے لوگ ہیں سن سن کے ہی ارادہ کر لیے اور درخواست کو لگا دیا، حاجی بن کر کے سبحان اللہ گھوم رہے ہیں۔ حضرات گرامی رشتہ دار آ گئے، پڑوسی آ گئے، رشتہ دار آ گئے، بھائی بہن آ گئے، سب آ رہے ہیں، اور ان کی حوصلہ افزائی کرنے والوں، ان کی اہلیہ سے ملائی کرنے والیوں، ان کی اہلیہ کے ہاتھ چومنے والیوں، اسلام کی شہزادیوں، کان کھول کر کے سن لو، جب قیامت کا دن ہوگا یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنی۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے 30ویں سپارے میں قیامت کے دن سوا نیزے پہ سورج ہوگا، جیسے ہانڈی کے اندر گوشت کھولتا ہے اسی طریقے سے انسان کے سر کے اندر بھیجا کھولتا ہوا ہوگا، سوا نیزے پہ سورج ہوگا، سر کے اوپر سورج ہوگا۔ اللہ اکبر کبیرہ، بیٹا باپ کے کام نہیں آئے گا، باپ بیٹے کے کام نہیں آئے گا، انسان اپنے بھائی سے بھاگے گا، شوہر بیوی سے بھاگے گا، بیوی شوہر سے بھاگے گی، بچے ماں باپ سے بھاگیں گے۔ اس دن ہر ایک کو اپنی اپنی پڑی ہوگی اور وہی دھن اس کے لیے کافی ہوگی۔ اب سنو حاجی انیس احمد صاحب، کتنا نصیب بلند ہے تمہارا، تم جو اس حج کے سفر پہ جا رہے ہو، اللہ اگر تمہارے حج کو قبول کر لے گا، اور ہم دعا کرتے اللہ تمہارے حج کو قبول فرمائے، اللہ تمہارے قدموں کو قبول فرمائے، تمہاری اہلیہ کی اس یاترا کو قبول فرمائے۔ توجہ دے عزیزان ملت اسلامیہ، انشاءاللہ عز و جل میرے بعد بہترین تقریر آپ سماعت فرمائیں گے، حضرت مولانا فرمان صاحب قبلہ سے بھی مختصر گفتگو سماعت فرمائیں گے، اور میرے بعد مولانا فرمان صاحب کے بعد میں ہندوستان کے ایک مایہ ناز عالم دین، اسلامک اسکولر
حضرت العلامہ حضرت علامہ مولانا غلام نبی صاحب قبلہ کا بہترین خطاب آپ حضرات سماعت فرمائیں گے. ان کا آنا میرے جانے کی نشانی ہے. سمجھ رہے ہیں؟ یہ آ گئے. اب میں اپنی بات کو ختم کر رہا ہوں. توجہ دیں عزیزان ملت اسلامیہ، اللہ سلامت رکھے، ان کے سفر کو قبول فرمائے. ان کے رشتہ داروں سنو سنو تمہارے لیے پیغام دے رہا ہو. حضرات گرامی عورتیں بھی سنیں، ان کے لیے پیغام دے رہا ہو. توجہ کے ساتھ سنیے حضرات گرامی، اگر اللہ حاجی انیس احمد صاحب اور ان کے اہلیہ حجن کے حج کو قبول فرما لے گا تو میرے نبی فرماتے ہیں جب باپ بیٹے کا کام نہیں آئے گا، بیٹا باپ کے کام نہیں آئے گا، رشتہ دار کے کام نہیں آئے گا، قیامت کے دن ایک حاجی 400 لوگوں کی شفاعت کر کے اپنے ساتھ جنت میں لے کر کے جائے گا. 400 لوگوں کو، 400 افراد کو اپنے ساتھ جنت میں لے کر کے جائے گا. عرض کرے گا حاجی عرض کرے گا یا اللہ یہ میرا رشتہ دار ہے، یا اللہ یہ مجھ سے محبت کرتا تھا. ان کے اہلیہ عرض کریں گی یا اللہ یہ میری رشتہ دار ہے، یہ مجھ سے محبت کرتی تھی. ان کی بیوی 400 کو اور یہ 400 کو 800 کو تو یہی کافی ہوں گے. کتنوں کو اگر سفر پہ نہ جاتے تو یہ سعادت ملتی؟ بولو. ایک حافظ 10 افراد کی بخشش کرائے گا اور حاجی 400 کی. حاجی ہو، وہاں سے آ کے بگی باغ نہ کھیلیں، وہاں سے آ کے تاش کے پتے نہ کھیلیں. کچھ لوگ ہیں شرم آنی چاہیے ان کو، وہاں جا کے بھی بگی باغ کھیلتے پورا گروپ مل کر کے ٹائم پاس کرتے ہیں. اور وہ ٹائم پاس کرنے کی جگہ نہیں ہے، وہ تو زندگی کامیاب کرنے کی جگہ ہے. وہاں بھی اللہ کو یاد نہ کیا تو کہاں یاد کرو گے. وہاں جا کے بھی بچوں کی دھن ہے، جا رہے ہو بچوں سے بار بار کہہ رہے ہو وہ اپنا خیال کرنا، او بندہ خدا تو اپنا خیال کر. حضرات تو اللہ کے گھر کو جا رہا ہے، اللہ تیرے بچوں کی حفاظت فرمائے گا. وہاں جا کے بھی ویڈیو کال کر رہے ہیں، تم ٹھیک ہو، کاروبار ٹھیک ہے، کھیت کو پانی لگایا کہ نہیں لگایا، کھاد ڈالا یا نہیں ڈالا، او بھائی بیج آیا کہ ابھی نہیں لائے، ایک میں گنا کیوں نہیں ڈالا، بیج کیوں نہیں ڈالا. اگر تم وہاں جا کے بھی ادھر کی فکر کرو گے تو میں جانتا ہوں آپ کا جانا کوئی جانا نہیں ہے. آپ کو اگر فکر کر دی ہے تو اپنی فکر کر دی ہے. یا اللہ میں نکلا ہو، لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک. تم نے تو کہہ دیا لبیک اللہم لبیک. اے اللہ میں حاضر ہوں، مجھے بتاؤ اگر اللہ نے کہہ دیا لا لبیک، تیری حاضری نہیں، میں نے تیری حاضری کو قبول نہیں کیا. اگر تمہارا خیال کھیت کی طرف لگا رہا، بچوں کی طرف لگا رہا، کاروبار کی طرف لگا رہا، کارخانوں کی طرف لگا رہا، کلینک پہ جمع رہا، تو بتاؤ پھر تمہاری حاضری کیسے قبول ہوگی. اس لیے اپنے آپ کی فکر کرنا، یا اللہ میرے قدموں کو قبول فرمانا. عزیزان ملت اسلامیہ، بڑے بڑے لوگ جاتے ہیں، سب کے حج قبول بھی نہیں ہوتے. اللہ جن کے چاہتا ہے ان کو قبول فرماتا ہے. مالک بن دینار 60 حج فرمائے تھے. کہتے ہیں ایک مرتبہ میں نے حاجیوں کا ہجوم دیکھا، ازدحام جب دیکھا دعا کی یا اللہ سب کے حج قبول کیے ہیں یا کسی کا تو نے رد فرما دیا ہے. کہتے یہ سوچ رہا تھا، دن میں آدمی جیسا سوچتا ہے ویسے ہی خواب رات میں اس کو آتا ہے. حضرات گرامی مالک بن دینار فرماتے ہیں حاجیوں کے حوالے سے سوچ رہا تھا، رات کو جب سویا خواب آ گیا. بتانے والے نے بتایا اے مالک بن دینار اس سال سب کے حج قبول فرما لیے، لیکن محمد بن ہارون بلخی ہے، اس سے جا کر کے کہہ دینا میں نے اس کا حج قبول نہیں کیا ہے. مالک بن دینار فرماتے ہیں نماز فجر پڑھ کے میں محمد بن ہارون بلخی کی تلاش میں نکلا. میں نے وہاں آیا جہاں پہ حاجیوں کے خیمے نصب تھے کہ بلخ والوں کے جہاں خیمہ لگا ہوا تھا. میں نے شہر بلخ سے آنے والے حاجیوں سے پوچھا او حاجیوں تم میں کوئی محمد بن ہارون بلخی نامی بھی ہے؟ کہاں ہے؟ بولے کیسا ہے؟ بولے بہت نیک ہے، عبادت گزار ہے، اللہ
اکبر کبیرہ۔ بولے کہاں ملے گا؟ بولے خیمے میں نہیں ملے گا، اس پہاڑ کے اس طرف چلے جائیے، اس نے اپنا خیمہ الگ لگایا ہے، تمہیں اللہ کی عبادت کرتا ہوا ملے گا۔ مالک بن دینار فرماتے ہیں میں چونک پڑا، اللہ کہتا میں نے حج قبول نہیں کیا۔ ساتھ والے کہتے ہیں بہت نیک ہے، اللہ اللہ کرتا رہتا ہے۔ کہتے جب میں اس کے پاس پہنچا، محمد بن ہارون بلخی نماز میں تھا، جیسے ہی نماز سے فارغ ہوا سلام پھیرا دونوں جانب کو، میں نے سلام کیا، میرے سلام کے یوں جواب دیا وعلیکم السلام۔ مالک بن دینار اللہ اکبر کبیرہ کہتے ہیں اس کی فراست تو لاجواب ہے، جس کے بارے میں اللہ فرما رہا ہے میں نے اس کا حج قبول نہیں کیا، یہ تو میرا نام بھی جانتا ہے، اور ساتھ والے بھی کہتے ہیں بہت نیک ہے۔ مالک بن دینار سوچ میں پڑ جاتے ہیں۔ محمد بن ہارون بلخی چہرہ پڑھتے ہوئے کہتے ہیں مالک بن دینار تم یہ سوچ رہے ہو تمہارا نام مجھے کیسے یاد ہے؟ تو سنو، تم یہی تو بتانے آئے ہو اللہ نے میرا حج قبول نہیں کیا۔ کہتے مجھ پہ بجلی سی گر گئی، میں نے پوچھا تمہیں کیسے پتا؟ تو محمد بن ہارون بلخی نے کہا تھا اے مالک بن دینار یہ سال جو میرا حج ہے نا یہ 24واں حج ہے، تم سے پہلے 23 اور لوگ آ چکے ہیں، اللہ کے ولی بتانے آ چکے ہیں، جیسے ہی حج پورا ہو جاتا ہے آخر میں انتم میں کوئی آخری سوچنا لے کر کے مجھے سوچت کرنے آ جاتا ہے، بتانے آ جاتا ہے محمد بن ہارون بلخی اللہ نے تیرے سفر کو رد کر دیا، تیرا حج نہیں ہے، تم 24 میں ہو، میں نے یہ قیاس کر لیا ان لوگوں پہ، تم بھی یہی بتانے آئے ہوگے۔ محمد بن ہارون بلخی سے مالک بن دینار نے کہا تھا آخر تو اپنے بارے میں مجھے بتائے گا اللہ نے تیرے حجوں کو رد کیوں کیا ہے؟ محمد بن ہارون بلخی نے کہا تھا نہ سنو، اگر سنو گے تو مجھ سے نفرت کرو گے، میں نے وعدہ کیا چل نفرت نہ کروں گا، بتا تو صحیح داستان کیا ہے تیری؟ محمد بن ہارون بلخی نے کہا چند پیسے جب میرے پاس آئے خوشحالی آئی تو میں رب کا نافرمان ہو گیا، میں عیاش ہو گیا، شراب نوشی کرنے لگا، ماں سمجھاتی تھی ماں کا کہنا نہیں مانتا تھا۔ اللہ اکبر، رمضان المبارک کا پوتر اور پاکیزہ مہینہ چل رہا تھا، نشے کی حالت میں ڈرنک کر کے شراب پی کے جب گھر کو آیا، عصر اور مغرب کے درمیان کا وقت تھا، میری ماں تنور میں روٹی لگا رہی تھی، افطار کی تیاری کر رہی تھی، ڈرنک کر کے آیا تھا، شراب پی کے آیا تھا، میں نے ماں سے روٹی مانگی، ماں نے کہا افطار کا وقت ہے، ایک تو شراب پیتا ہے روزہ نہیں رکھتا، تھوڑا انتظار کر لے تاکہ افطار میں شامل ہو جائے، اللہ تجھے اس بری عادت سے باہر نکال دے۔ محمد بن ہارون بلخی کہتے ہیں میں نے چند مرتبہ ماں سے کھانا مانگا، جب نہ دیا میں نے ماں کو ایک تھپڑ مارا، تھپڑ مارتے ہی میری ماں اللہ اکبر کبیرہ مجھے نہ پتا کہاں جا کر کے گری، بتانے والوں نے بتایا وہ تنور میں جس میں روٹی سیک رہی تھی اسی میں جا کر کے گر گئی، گھر والوں نے پکڑ کے کمرے میں مجھے اللہ اکبر بند کر دیا، میں تو کمرے میں بند رہا، صبح کو جب نشہ اترا اللہ اکبر میں نے اندر سے دستک دی، دروازہ کھولا، گھر میں اللہ اکبر سب رو رہے ہیں، سب کی آنکھوں میں آنسو ہیں، میری بیوی گھر سے باہر جانے کی تیاری میں ہے، میں نے کہا کہاں جا رہی ہے؟ اس نے کہا بدبخت مجھ سے دور رہنا، تو جب ماں کا نہ ہوا تو میرا کیسے ہو سکتا ہے؟ تو نے اپنی ماں کو اپنے ہاتھوں سے قتل کر دیا، ہلاک کر دیا، ماں کو دھکا دے دیا، تیری ماں تنور میں جل گئی، کعب کہاں ہے؟ بولے وہ تو کب کی مر گئی، رات میں اس کی تدفین بھی ہو گئی۔ محمد بن ہارون بلخی کہتے ہیں اور مجھے کیوں نہ بتایا؟ تو بی بی نے کہا تھا تیری ماں نے چلتے ہوئے کہا تھا میرے بیٹے کو میرے جنازے کے قریب بھی نہ آنے دینا، میرے بیٹے کو میرا چہرہ نہ دیکھنے دینا، وہ ناراض تھی۔ محمد بن ہارون بلخی کہتے ہیں میں گھر سے نکل گیا یہ کہتے ہوئے تم گھر سے باہر نہ جاؤ، تم سب گھر میں رہو، میں نکل جاتا ہوں۔ میں گھر سے نکلا، میں نے کہا تھا کون سے ہاتھ سے میں نے دھکا دیا، بتانے والوں نے بتا دیا، کہتے میں نے کلہاڑی سے اپنے اس بازو کو کاٹ دیا۔ اللہ اکبر، جنگلوں میں نکل گیا، اللہ سے معافی مانگتا رہتا ہوں، یا اللہ مجھے معاف کر دے، یا اللہ مجھے معاف کر دے۔ اللہ اکبر، پورے سال معافی مانگتا ہوں، اور جب حج کا ٹائم آتا ہے حج کرنے بھی آ جاتا ہوں، 24 سال ہو گئے ہیں، اللہ میرے حج کو رد کر دیتا ہے۔ مالک بن دینار نے
تھپڑ مار دیا، مار کر کے واپس آ گئے۔ رات کو حضور تشریف لائے مالک بن دینار کے خواب میں، فرمایا مالک بن دینار تم نے اس کے تھپڑ کیوں مار دیا؟ کہا آقا وہ ماں کا قاتل ہے، اس نے ماں کو ہلاک کیا ہے، ماں کو چلایا ہے، خاکستر کیا ہے۔ میرے نبی فرماتے تمہیں تھپڑ نہیں مارنا چاہیے تھا۔ سنو اللہ قیامت کے دن محمد بن ہارون بلخی کو بخش دے گا۔ مالک بن دینار چوک پڑے، یا رسول اللہ کیا اللہ ماں کے قاتل کو بھی بخش دے گا، ماں کو قتل کرنے والے کو بھی معاف کر دے گا؟ میرے نبی فرماتے ہیں ہونے کی ضرورت اور ایک بات تو بتاؤ پائنٹی والو، بار بار لائٹ کے چکر میں پروگرام خراب کر رہے ہیں۔ میرے بھائی نے شروع میں کہہ دیا تھا انہوں نے کہ ایک مرتبہ تیل ڈال کے بند مت کرو۔ اب اس کا کوئی پتہ ہے لائٹ کا؟ موت کا لائٹ کا کچھ نہیں پتا۔ پتا ہوتا پہلے بجلی گھر والے سے سیٹنگ کرتے، وہ 100 روپیہ لیتا وہ، پھر پوری رات دیتا۔ ہم سے پوچھ ہم بتائیں گے تمہیں، پوری رات کاٹتا نہیں اس لیے اب پھر بھاگ جاگی۔ اب بتائیے ایسے ایسے جید علماء کبھی کبھی آتے ہیں، وہ الگ بات ہے، رشتہ دار ہیں آپ کے، انشاءاللہ سنیں گے تو طبیعت باغ باغ ہو جائے گی۔ ابتدائے عشق ہے روتا ہے کیا، آگے آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا۔ ابھی تو میں نے محفل جمانے کی کوشش کی ہے، اصلی رنگ تو اب چڑھے گا میرے بعد انشاءاللہ، سمجھ رہے؟ جیسا امامہ ہے نا گلابی، ویسے ہی انشاءاللہ گلابی خطاب ہونے والا ہے۔ ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ انشاءاللہ بولو، ایسا ہی خطاب ہوگا، اور آپ کرواؤ گے تب ہوگا، اپنی مرضی سے کوئی نہیں بولتا ہے نہیں؟ انشاءاللہ بہت اچھے سے آپ سنیں گے۔ بس حضرات گرامی تو میں عرض کر رہا تھا، دیکھو پہلی نظر پڑ گئی اللہ کے گھر پہ، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو محمد بن ہارون بلخی کو اللہ بخشے گا۔ حضور فرماتے ہیں فرشتے، ان کی ماں کہے گی اللہ میرے بیٹے نے مجھے جلایا تھا، قتل کیا تھا، اس کو پکڑ۔ اللہ فرشتوں سے کہے گا پکڑو جہنم میں ڈال دو۔ فرشتے لے کے چلیں گے، ماں تو ماں ہوتی، گالی دیتے ہو ماں کو نالائق ہو، شرم نہیں آتی؟ ماں کو گھر سے دھکے دے کے نکالتے ہو۔ ماں نے تمہیں پیٹ میں رکھا، 2 سال خونی جگر پلایا، عمر بھر دل میں رکھا، پھر بھی کبھی بدلہ نہیں مانگا، نعمت کے عوض وہ کوئی اجرت نہیں مانگی، دنیا سے کبھی حسب ضرورت نہیں مانگی۔ یہ ماں کا جگر ہے کہ لہو اپنا پلا کے بیٹے سے کبھی دودھ کی قیمت نہیں مانگی۔ کہتے ہو حج مہنگا ہو گیا، وہ حج گھر کے اندر ہے، ماں باپ کا چہرہ دیکھ لو حج ادا ہو جائے گا۔ حضور فرماتے جس نے محبت سے ماں باپ کا چہرہ دیکھا اللہ حج مقبول کا ثواب عطا فرماتا۔ چہرہ دیکھو، قریب ان کے بیٹھو۔ باپ نے نوکر بن کے بیٹے کو پالا، جب بیٹا کمانے کے قابل ہوا، باپ بوڑھا ہو گیا، گھر سے نکال دیا۔ باپ بھیک مانگ رہا، باپ پانی کی بوتل بیچ رہا، چھولے بھٹورے بیچ رہا ہے، آئیں ایک نابینا بیچ رہا ہے، اور آئینہ بیچ رہا ہے۔ بیٹے سب مستی میں مگن ہے، باپ پسینہ بیچ رہا۔ کہتے ہیں نوجوان شکایت کرتے ہیں حضرت میرا باپ حق پہ نہیں ہے، ظلم کرتا ہے۔ میں کہتا ہوں حضور نے اس کا جواب دیا تھا وَإِن ظَلَمَا وَإِن ظَلَمَا وَإِن ظَلَمَا، اگر تمہارا باپ ظلم کرے ظلم کرے ظلم کرے تب بھی تم اف نہ کہو، تب بھی ماں باپ کے ساتھ اچھے سے رہو، حسن سلوک سے پیش آؤ۔ ایک بات بتاؤ، آپ کی غلطی بھی نہیں ہے اور کوئی آپ کے ساتھ بس بات ختم کرو، چال چل دے، آپ کے ساتھ چال چل دے، آپ کو پھنسا دے کوئی، آپ کی غلطی بھی نہیں، آپ حق پر ہیں، دوسرا آدمی دلال اور وہ آپ کو پھنسا دے، پولیس کا دلال اس سے سیٹنگ کر کے آپ کو اٹھوا دے، پولیس آپ کو اریسٹ کر کے لے کر کے جا رہی ہے۔ میں نے کہا یار تو حق پہ ہے، کیوں اس کی بردی نہیں پکڑ لیتا، کیوں اس کے خلاف نہیں چلا جاتا؟ کہتا مولانا کون سی دشمنی نکال لے ہو، میں جانتا ہوں میں حق پر ہوں، میں نے کوئی کیس نہیں کیا ہے، میں نے کوئی جرم نہیں کیا، پھر بھی مجھے اریسٹ کیا جا رہا، پھر بھی میرا چلان کیا جا رہا، میں ہاتھ نہیں کیوں نہیں چلا سکتے؟ بولے حضرات اگر بردی پہ ہاتھ ڈال دیا، پھر شاشن کے ساتھ غلط کام کر دیا تو زندگی جھنڈ ہو جائے گی۔ جہاں 1 مہینے میں ضمانت ہوگی، حضرت 10 سال بھی لگ سکتے ہیں۔ میں گنہگار بھی نہیں، پھر بھی پولیس کی سن رہا ہوں، پھر شاشن کی برداشت کر رہا ہوں، گالی بھی برداشت کر رہا ہوں۔ حضرات
لاٹھی بھی برداشت کر رہا ہو حالانکہ کوئی جرم بھی نہیں کیا، حالانکہ اللہ اکبر کبیرہ ہندوستان کے آئین کے مطابق میں نے کوئی غلط کام بھی نہیں کیا، اللہ اکبر کبیرہ، پھر بھی مطلب کیا ہے؟ پولیس گالی دے رہی ہے، ہضم کر رہا ہو، لاٹھی مار رہی ہے، برداشت کر رہا ہو، اگر میں نے بھی ہاتھ چلا دیا تو کیس لگا دیے جائیں گے، نہ جانے کیسی کیسی سنگین دھاراؤں میں میرا چالان کر کے جیل میں ڈال دیا جائے گا۔ او کان کھول کر کے سن لے، تو نے کوئی جرم بھی نہ کیا، پھر بھی پولیس کی گالی سنتا ہے، لاٹھی کھاتا ہے، ہاتھ ڈال دیا تو تیری زندگی جھنڈ ہو جائے گی۔ او کان کھول کر کے سن لے، باپ کے سامنے تو نے کوئی غلط کام بھی نہ کیا، پھر بھی باپ تجھے گالی دے رہا ہے، تو برداشت کر لے، باپ تیرے تھپڑ مار رہا ہے، تو برداشت کر لے، باپ لاٹھی مار رہا ہے، تو برداشت کر لے، پولیس کے ساتھ میں ہاتھ چلانے سے زندگی برباد ہوتی ہے، اور باپ کے سامنے اونچی آواز بولنے سے، ماں کے سامنے غلط انداز میں پیش آنے سے آخرت برباد ہو جاتی ہے، آخرت تباہ ہو جاتی ہے۔ تم حق پر ہو، ماں باپ ہے چند سالوں کے لیے، گالیاں بھی سن لو، سینے لگا لو، یہ ایسی دولت ہے جیسے پرتھوی کے اوپر کائنات میں نہ دوسرا مکہ ہے نہ دوسرا مدینہ ہے، اسی طرح نہ دوسرا باپ ہے نہ دوسری ماں ہے، انہیں سینے لگا لو، اللہ نے دولت دیا ہے، ان پہ نچھاور کرو، ان پہ قربان کرو، دھوپ کیسی بھی ہو سایہ نہیں کھونے دیتا، راہ کیسی بھی ہو بے بس نہیں ہونے دیتا، بیچ کے اپنا لہو چاہے وہ روٹی لائے، باپ اولاد کو بھوکا نہیں سونے دیتا، باپ اولاد کو بھوکا نہیں سونے دیتا۔ آپ کی نظر اللہ کے گھر پہ ہے، آپ احرام کے اندر ہیں، آپ کو پہلا عمرہ جب کرنا ہے سب سے پہلے خانہ کعبے کا طواف کرنا ہے، 4 کونے ہیں خانہ کعبے کے، رکن حجر اسود جو ہے جس پہ وہ کالا پتھر جس کونے میں نصب ہے، اس کے سامنے مطاف میں گرین ہری لائٹ بھی لگی ہوئی ہے، اس کے سامنے سے طواف شروع کرنا ہے، اگر ممکن ہو تو بوسہ لے لو، لیکن وہاں تک جانا و رسائی ممکن نہیں ہوگی تو گرین لائٹ کے سامنے کھڑے ہو کر کے اپنا سینہ بھی حجر اسود کی طرف کر کے، ہاتھ اس کی طرف کر کے، مطلب سینہ حجر اسود کی طرف نہ ہو لیکن چہرہ حجر اسود کی طرف ہو، ہاتھ حجر اسود کی طرف ہو، سینہ جو ہے سامنے کو ہو، اور پھر آپ ہاتھ بڑھا کے استلام کر لیں، ہونٹوں سے لگا لیں۔ میرے نبی فرماتے ہیں چومنے میں بھی وہی ثواب ہے، استلام میں بھی وہی ثواب ہے جو چومنے میں ثواب ہے۔ حضور فرماتے ہیں یہ پتھر جو جنت سے لایا گیا تھا دودھ سے زیادہ وائٹ سے سفید تھا، لیکن لوگوں کے گناہ چوستے چوستے کالا پڑ گیا، ابیض سے اسود ہو گیا۔ او لوگوں، جب گناہوں کی وجہ سے پتھر کالا پڑ جاتا ہے تو گناہوں سے انسان کا دل بھی خراب ہو جاتا ہے، انسان کا دل بھی کالا پڑ جاتا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آپ کو جو ہے خانہ کعبے کے 7 چکر لگانے ہیں، چلتے رہیے چلتے رہیے، پھر وہی حجر اسود پہ آ جائیے، ہر چکر کے پورا ہونے پہ ہر مرتبہ استلام کرنا ہے، خانہ کعبے حجر اسود کی طرف ہاتھ کر کے چوم لینا ہے، ہر چکر پہ استلام۔ پہلے 3 چکر جو ہوں گے ان 3 چکروں میں اجتباع کرنا ہے، یعنی احرام جو آپ ڈالے ہوئے ہوں گے، احرام ڈالنے کی کنڈیشن آپ کے یہ ہوگی حضرات، یہ جو ہے نا آپ کو اس طرح مطلب کیا ہے، آپ ایسا نکال لیں گے، یہ نکال لیں گے، اپنا کاندھا کھول لیں گے، اس کو اجتباع کہتے ہیں۔ پہلے 3 چکروں میں خوب اکڑ کے چلنا ہے، سینہ تان کے چلنا ہے، یہ میرے نبی کی سنت ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، قرآن میں اکڑ کے چلنے کو منع کیا گیا، لیکن میرے نبی حضرات جب طواف کرنے آئے تھے کعبے کا تو میرے نبی اکڑ کے چلے تھے، خانہ کعبے میں چلے تھے، اس لیے چلے تھے مکے والے کہہ رہے تھے مسلمان مدینے میں جا کے کمزور ہو گئے، میرے نبی نے فرمایا انہیں بتا دو ہم کمزور نہیں ہیں، ہم کل بھی طاقت والے تھے، آج بھی طاقت والے ہیں، ہماری اصلی طاقت پاور جو ہے وہ جسمانی پاور نہیں ایمانی پاور ہوتی ہے، ایمانی طاقت ہوتی ہے۔ حضرت علی نے جو باب خیبر 40 صحابہ نہ اٹھا سکے اکیلے اٹھا کر کے پھینک دیا تھا، حضرات وہی مولا علی جب روٹی چبا رہے ہیں تو روٹی صحیح سے چبا نہیں پا رہے ہیں، فرمایا تھا یہ جو روٹی
چبا رہا ہو، یہ میری جسمانی طاقت ہے، اور جو خیبر کا قلعہ پھاٹک میں نے انگلی سے اٹھا کر کے پھینکا تھا وہ میری ایمانی طاقت ہے۔ جسمانی طاقت اور ہوتی ہے، ایمانی طاقت اور ہوتی ہے۔ پہلے 3 چکروں میں اکڑ کے چلنا استوا کرنا ہے، پھر آپ کو اپنا کاندھا ڈھک لینا ہے، چوتھے چکر پہ کاندھا جو ہے آپ کو ڈھک لینا ہے۔ 7 چکر پورے کرنے کے بعد 2 رکعت نماز واجب الطواف ادا کرنی ہے۔ مقام ابراہیم کے پیچھے افضل ہے، ورنہ جہاں جگہ مل جائے وہیں پہ پڑھ لیں۔ اس کے بعد واٹر کولر سے آب زمزم لے لیں، پیٹ بھر کے زمزم پی لیں، پھر صفا مروہ کی طرف آ جائیں۔ 7 چکر صفا سے شروع کریں، مروہ پہنچے 1 چکر، مروہ سے صفا پہ دوسرا، صفا سے مروہ، مروہ سے صفا 4، پھر صفا سے مروہ، مروہ سے صفا 6، پھر صفا سے مروہ۔ 7 چکر ہو گئے۔ 7 چکر جب مروہ کے پورے ہو جائیں، وہاں پہ کچھ جگہ آپ کو دوڑنا ہے، جہاں گرین ہری لائٹ لگی ہوئی ہے وہاں دوڑ کر کے چلنا، اگر ممکن ہو کراؤڈ بھیڑ نہ ہو تو تھوڑا دوڑ لیجئے۔ جہاں پہ حضرت ہاجرہ دوڑی تھی وہاں دوڑ لیجئے۔ 7ویں چکر پہ جا کر کے اللہ اکبر مروہ پہ اللہ سے دعا کریے، گڑ گڑائیے، روئیے، یا اللہ میرے عمرے کو قبول فرما لے، یا اللہ میری حاصلی قبول فرما لے۔ دعا اپنے لیے، پریوار والوں کے لیے، پورے ملک، پورے عالم اسلام کے لیے۔ اس کے بعد آپ اپنے سر کا حلق کرا لیجئے، بال اتروا لیجئے، اپنی بیوی سے کہیے وہ اپنے بالوں کی لٹ کٹوا لیں۔ پھر آپ پہ جو احرام کی پابندیاں تھی وہ ساری پابندیاں ختم ہو گئی۔ میرے آقا فرماتے ہیں جب انسان عمرہ کر لیتا ہے تو وہ گناہوں سے پاک و صاف ہو جاتا ہے، اللہ اکبر کبیرہ۔ اور جب حج کر کے واپس آتا ہے حضور فرماتے ہیں رجع کیومی ولدتہ امہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں جانے والوں، اگر تمہارا حج ہو گیا تو حضور فرماتے ہیں وہ گناہوں سے ایسے پاک و صاف ہو جاتا ہے جیسے اس نے گناہ ہی نہیں کیا، آج ہی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے۔ اللہ کریم کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، حج اور عمرہ اللہ کی رضا کے لیے مکمل کرو۔ اللہ کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ میں بھی پڑھتا ہوں، آپ بھی پڑھیے۔ استغفر اللہ